السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، عشرہ ذی الحجہ اور قربانی کے احکام و مسائل سے متعلق جو باتیں آپ کے سامنے سلسلہ وار دروس کے اندر ذکر کی جا رہی ہیں، یہ الحمدللہ اس مجلس کے اندر ہم آپ کے سامنے عشرہ ذی الحجہ سے متعلق کتاب و سنت کے جو نصوص ہیں، جو دلائل ہیں، اس کے فضائل پر، ان ایام کی بزرگی پر جو دلالت کرتے ہیں اور اس کے اندر جو عبادتیں مشروع کی گئی ہیں اس سے متعلق اگر ہم اور آپ غور کریں تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، سورۃ الفجر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ابتدائی آیات کے اندر اس عشرہ ذی الحجہ کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں، قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی، قسم ہے طاق اور جفت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سارے اوقات کی، ان دنوں کی، ان راتوں کی قسم کھا کر کے اس کی عظمت کو، اس کی بزرگی کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کے مقام، اس کے مرتبہ اور اس کی بزرگی پر وہ چیز دلالت کرتی ہے۔ آپ دیکھیں، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو ہے اس کی تشریح کے اندر ذکر کیا ہے کہ المراد بہا عشر ذی الحجہ، اللیالی العشر سے مراد جو ہے یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے سلف کی ایک پوری جماعت نے اس کی تعبیر اور اس کی تفسیر یہی بیان کیا ہے کہ الوتر، وطر سے مراد جو ہے یوم عرفہ ہے، 9 ذی الحجہ جس کی ایک الگ خصوصیت ہے، اس کی فضیلت ہے، وہ دن مراد ہے۔ اور جو ہے شفع سے مراد یہ خاص طور سے قربانی کا دن مراد ہے۔ تو آپ دیکھیں، اس طرح سے مفسرین نے جو ہے ان آیات کی تفسیر میں جو ہے ان چیزوں کو ذکر کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیتیں ان کی فضیلت اور اس کی بزرگی پر دلالت کرتی ہیں۔ تو خاص طور سے عشرہ ذی الحجہ کے فضائل کے تعلق سے قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ دنیا کے تمام دنوں میں، ابتداء دنیا سے اختتام دنیا تک، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب سے اس کائنات کو پیدا کیا ہے قیامت کے صبح تک، ان تمام ایام میں سب سے فضیلت والے ایام عشرہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ اور اس کے یہ 10 ایام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ یہ سب سے افضل ترین ایام ہے۔ یعنی سارے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو فضیلت بخشا ہے۔ تو آپ دیکھیں، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کو ایک مقام اور ایک فضیلت حاصل ہے۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری روایت ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر، کہ ان 10 دنوں سے زیادہ دوسرے ایام میں اعمال صالحہ کی فضیلت جو ان 10 دنوں کے اندر ہے وہ دوسرے دنوں کے اندر نہیں ہے۔ ہم جو کچھ عمل صالح کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، بھلائیاں کرتے ہیں، ان 10 دنوں کے اندر جو ہم اعمال کرتے ہیں اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی حیثیت بڑی عظیم ہے۔ فقالوا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا جہاد فی سبیل اللہ کو بھی وہ درجہ حاصل نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کو بھی وہ مقام حاصل نہیں ہے، الا رجل خرج بنفسہ ومالہ فلم یرجع من ذلک بشیء، مگر وہ آدمی جو اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کر کے نکلا اور شہادت کے مرتبے علیہ پر فائز ہو گیا، یعنی دوبارہ وہ واپس نہیں آیا، تو شہید کو جو ہے چھوڑ کر کے، یعنی شہادت کا جو مرتبہ اور جو مقام ہے ان 10 دنوں کی عبادت سے وہ بڑھا ہوا ہے، اس کے علاوہ جو اعمال ہیں وہ ان 10 دنوں کے اندر کوئی اور عمل ان 10 دنوں کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حیثیت کو بیان کیا ہے۔
ایسے ہی ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من عمل ازکا عند اللہ عز وجل ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی عشر الاضحیٰ. اضحیٰ عید الاضحیٰ کے ابتدائی 10 دنوں میں اس اول عشرہ میں آدمی جو عمل کرتا ہے اس سے پاکیزہ ترین عمل، اس سے عظمت اور بزرگی والا عمل اور کوئی عمل نہیں ہے جو بندہ کرتا ہے. تو آپ دیکھیں اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حدیث جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دارمی کی روایت ہے اور اس کی سند صحیح ہے، تو اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات بیان فرمائی ہے. میرے بھائیو آپ دیکھیں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس کی حیثیت کو ذکر کیا ہے کہ المراد ان کل یوم من ایام العشر افضل من غیری، یعنی یہ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت دوسرے ایام پر اتنی زیادہ ہے، یعنی یہ افضل اس لیے ہے تمام دنوں میں ہے، یعنی اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے، حتیٰ کہ جمعہ کا دن، یعنی اس عشرے کے اندر جمعہ کا دن جو ہے وہ دوسرے جمعہ پر فضیلت رکھتا ہے. اس عشرہ کے اندر یعنی پورا عشرہ یہ تمام ایام پر پورے سال کے اندر جتنے دن ہیں ان سارے دنوں میں سب سے افضل ترین دن ہے، اس لیے کہ اس کے اندر جو ہے فضائل جمع ہو جاتے ہیں، امہات العبادات کا اجتماع ہو جاتا ہے. یہ ایام میں حج جیسی عبادت، قربانی جیسی عبادت، اس عبادت کے اندر جو پہلے سے ایام مشروع ہیں، یوم عرفہ کا روزہ اور اسی طریقے سے عام روزے اور ایسے ہی نمازیں، سنن، اذکار، ذکر، توبہ و استغفار جو عام دنوں میں مشروع ہیں وہ تو ہیں ہی، اور خصوصی طور پر ان دنوں کے اندر امہات العبادات کا اجتماع ہونے کے ناطے آپ دیکھیں اس عشرہ کی حیثیت، اس کی فضیلت جو ہے کتاب و سنت کے اندر نصوص اور دلیل کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی حیثیت بڑھ جاتی ہے. اس کی بنا پر ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے کہ اس عشرہ کو خاص طور سے وہ اہمیت دیا جائے جس کا وہ متقاضی ہے، اس اہمیت اور اس فضیلت کو سمجھا جائے. عموماً ہماری نظروں سے یہ چیز اوجھل ہوتی ہے، عوام الناس کے یہاں اس عشرہ کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی ہے. میرے بھائیوں اس کی بنیاد پر ہم اس کے مقام، اس کے مرتبہ کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.